ان کا سوال یہ ہے کہ معاشرے میں برا حال ہے اور حدیث یہ ہے کہ پہلی نظر معاف ہے، اس کے بعد پکڑ ہوگی. یہ حدیث اسے کہہ رہے ہیں نا. دیکھو حالات، عمر، اللہ جس نے ہمیں بنایا نا، اسے ہمارے حالات کا، ہمارے کلچر کا، ہمارے ماحول کا، ہماری تعلیم کا، ہماری صحت کا، ہماری مردان کی طاقت کا، سب کہیں کا علم ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ 18 سال کے لڑکے نے اگر زنا کر لیا یا عورت گھور لی اور ایک 70 سال کے بوڑھے نے زنا کرا اور عورت گھوری، ان کو برابر حساب کرے گا. اللہ انصاف والا ہے. ایک 70 سال کا بوڑھا جن نے ساری زندگی گزار دیا، شادی شدہ، ساری زندگی کے مزے لے لیے، اس کے بعد بھی وہ نابالغ بچیوں پہ، عورتوں پہ نظریں ڈال رہا، تو اس کی پکڑ الگ ہوگی. ایک 18 سال کا، 17 سال کا بچہ جسے ابھی پوری طرح سمجھ ہی نہیں ہے، وہ نیا نیا جوان ہوا، اس کے اندر اللہ نے اٹریکشن رکھا، اپوزٹ اٹریکشن، عورتوں میں مردوں کے لیے، مردوں میں عورتوں کے لیے. ایسی بچی ہے 16 17 18 سال کی، تو ان کی جو حساب ہوگا وہ الگ ہوگا. تو اس لیے بچنا چاہیے، لیکن بہت زیادہ ایسا نہ ہو کہ آپ نیچے نظر کر کے اس طرح چلیں کہ ٹھوکر کھا لیں. نظریں نیچی رکھنے کا مطلب بتا دوں جو قرآن حکم دیتا ہے، شہوت آپ کی نظروں میں نہ ہو، آپ کی نظروں میں شہوت نہ ہو. یہ تھوڑی کہ آپ نظر نیچی کر کے چل رہے ہیں اور آپ ٹھوکر کھا رہے ہیں، سامنے بائک سے ٹکرا گیا، وین سے ٹکرا گیا. وہاں مراد یہی ہے کہ آپ کی آنکھوں میں شہوت نہ ہو. میں ایک واقعہ سناؤں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، حضرت فیصل نام تھا شاید، میں بھول رہا، فیصل ہی تھا شاید. ایک خاتون کو سوال کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی، اونٹ پہ بیٹھے تھے، تو وہ اسے گھور رہے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ مبارک اپنی طرف کرا، ادھر پیٹھ کی طرف اپنی. تو فضیل، بس فضیل نام تھا، فضیل ہو گیا. بس نبی کے پیچھے بیٹھے، نبی پھر بات کرنے لگے، وہ پھر انہوں نے ادھر ہی گھورنا شروع کیا. جوان بچے تھے، تو نبی کو پتہ تھا اس کی عمر، تو اس لیے بہت زیادہ نیک نہیں بننا. بہت زیادہ نیک آدمی توبہ نہیں کرتا. جتنا کوشش ہو سکے بچو. میں ترغیب نہیں دے رہا، مگر اپنے آپ کو بہت زیادہ متقی پرہیزگار نہیں سمجھنا، پھر وہ توبہ نہیں کرتا. اس عمر میں آپ سے ہلکی پھلکی کوتاہیاں ہوں گی، ہے توبہ کرتے رہو، بڑے گناہوں سے بچو. کیا کہا قرآن نے؟ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو میں تمہارے چھوٹے گناہ یوں ہی معاف کر دوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی گناہ کر کے آتا تھا، نبی نے کہا ٹھہر جا. نماز پڑھی، وہ پھر آ گیا نماز کے بعد کہ حضور میرے سے یہ گناہ ہو گیا، پھر میں کنفیشن کرنا ہے. حضور نے رک گیا، ظہر پڑھ چکے تھے، اثر پڑھ دی، اتنا ٹائم گزار دیا حضور نے. تو پھر آ گئے صحابی کہ حضور میرے سے فلا فلا ہوا، تو نے میرے ساتھ ظہر پڑھی، ہاں، اثر بھی پڑھی، کہ ہاں، دونوں کے بیچ کے سب گناہ معاف تھے.